سنا رہا ہوں، صاحب سبل الہدا ورنشاد نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، ان کو میرے پاک نبی کا دیدار ہوا تو نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے، لوگوں کے ذہن مختلف ہیں، کوئی میلاد کرتا ہے، کچھ وہ ہیں جو جلتے ہیں کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آقا آپ بتا دیں ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے، فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی، جسے ہمارے آنے کی خوشی ہے ہمیں بھی اس کا جشن منانے کی خوشی ہے، جسے ہمارے آنے کی خوشی ہے ہمیں بھی اس کا جشن منانے کی خوشی ہے۔ بھئی باقی باتیں چھوڑو، میں میلاد کے موقع پر رحمت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں، اب بھائی جی کچھ خوش ہوئے نہ ہوئے ساڑھے جشن تے آقا تے راضی نے نا، اور نبی کے نام کا لنگر چلانے والوں، میرے آقا کے نام کی جھنڈیاں لگانے والوں، جھنڈے اٹھانے والوں، چراغاں کرنے والوں، زمانے کو چھوڑو، میرا نبی راضی ہے، اور جس بات پہ مصطفیٰ راضی ہے اس بات پہ خدا راضی ہے۔ ہم جشن منا کے کوئی پاگلوں کو تھوڑا خوش کرتے ہیں، ہم تو خدا کے یار کو خوش کرتے ہیں۔ اچھا تسا سبحان اللہ سارے آکھئے نا؟ نہیں ذرا ہاتھ چکو جنہیں چلو بابے تے ہاتھ نہیں چکتے سن رہے ہیں ان تے چکر نا، تسی ہاتھ چکو سارے جنہیں آکھئے، اچھی آواز میں لاکھو سبحان اللہ۔ آقا کو جشن منانے والوں کی خوشی ہے۔ ہون میرا ایک جملہ سن لو، جے ساڑھے جھنڈیاں لان نہ آقا خوش ہون ایسی مر نہ جائیے جے جھنڈیاں نہ لائیے نا، جے ساڑھے درود و سلام تے آقا خوش نے تے سانو کسے مولوی دے فتوے دی لوڑ نہیں، اور ساڑھے لئی نبی دی خوشی کافی ہے۔ 2-4 ہزار دی تے گل ہی کوئی نہیں، بندہ گھر نہ لٹا چھڑے ماہی دی خوشی دے۔ جڑے خوش ہو وہ بولو اونچی آواز سے۔ وہ ہمارے ایک مولانا تھے، وہ بڑا دھوم دھام سے شعر پڑھا کرتے تھے، شہید اہل سنت حضرت مولانا محمد اکرم رضوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، جس اہل سنت کے فرد کو دیکھو گے ہر کوئی خوش ہوگا، چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، منہ ہی بتا رہا ہوگا اس کا نبی آیا ہے، اس لیے تو اس نے جشن منایا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاک گھر ہے، جنتیوں کا مجمع۔ نہیں میں ذرا اس لیے چپ ہو گیا ہوں کہ آپ میں سے کون کون بول سکتا ہے، جنتیوں کا مجمع، جنتی خطیب اور جنتی گھر۔ میں تیسری مرتبہ پھر دہرانا چاہتا ہوں، یہ وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عباس جو ان کے والد ہیں نبی پاک کے چچا، حضور نے کہا چچا میں تیرے لیے دعا کروں آ، جب حضور نے حضرت عباس کے لیے دعا کی تو گھر کے در و دیوار بھی آمین کہنا شروع ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کیا تھا؟ حضور کے میلاد کے واقعات کا۔ سرکار تشریف لائے، آسمان جھکا، ستارے حجرہ ولادت کی طرف جھکے، جبرائیل نے جھنڈے لگائے، آگے حدیث کے جملے سنیے، فَيَسْتَبْشِرُونَ، پورے مجمع کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی، اداس کوئی نہیں تھا، خوشی خوشی تھی۔ اب آگے سنیے، وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ، اور سارے کہہ رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ، اتنا سونا نبی، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، طبیعت لگے تو کہنا اتنا سونا نبی۔ آخر حضرت عباس نے یہ بھی، عبداللہ ابن عباس نے یہ بھی تو بیان کیا ہوگا کہ آپ جب تشریف لائے آتے ہی کہا یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، صحابہ کہتے ہوں کہ الحمدللہ اسی نبی دے کھاتے پہ گئے الحمدللہ۔ اچھا خوش بھی تھے، الحمدللہ بھی کہہ رہے تھے، اگلا کام کیا کر رہے تھے؟ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، سارے نبی پر درود بھی پڑھ رہے تھے۔ اِذْ جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، خطاب جاری تھا، میلاد جاری تھا، درود جاری تھا، الحمدللہ جاری تھی، چہرے پر خوشی جاری تھی، اور خطیب کا خطاب سن کے داد بھی جاری تھی، محفل میں آقا آ گئے۔
میرے پاک نبی نے دیکھا عبداللہ ابن عباس کا گھر ہے، محفل میلاد سجی ہوئی ہے، صحابہ خوش ہیں، بیان جاری ہے۔ سرکار نے آتے ہی فرمایا حلت لکم شفاعتی، میلاد منانے والوں، میلاد میں خوش ہونے والوں، سنانے والوں، سن کے الحمدللہ کہنے والوں، مجھ پر درود پڑھنے والوں، تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے آقا میلاد منانے والوں سے خوش بھی ہیں اور آقا انہیں لنگر میں شفاعت عطا کرتے ہیں۔ پھر مجھے اعلیٰ حضرت کی مدد لینی پڑے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پکار اٹھے، وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، نبی پاک کا ذکر برداشت نہیں ہوتا، شے کیا ہے تو؟ کہتے ہیں ذکر روکے، فضل کاٹے، نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ کہتے ہیں مردود کو حیا کر، نبی کے ذکر سے روکتا ہے، فضیلت کی بات کرو تو دلیلیں مانگتا ہے، اور بے عیب محمد میں کمیاں تلاش کرتا ہے۔ حیا کر، اگر تو امتی ہوتا نہ ذکر روکتا نہ فضیلت محمد پہ دلیلیں مانگتا۔ اور حضرت امام شارانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کی ہے، کہتے ہیں نبی کی عزت کی بات ہے، کوئی دلیل مانگے تو سمجھو بے ایمان ہے، اور عزت کی ہر بات پہ خوش ہو جائے تو سمجھو نبی کا غلام ہے۔